السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد جی. اس وقت ہم فجر سے پہلے یہ بین الحرمین ہے، سامنے روضہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے، میرے پیچھے یہ روضہ اقدس مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ سامنے یعنی ابھی میں جو بین الحرمین سے مولا عباس کے روضے کی طرف میری پشت ہے، ابھی میں اپنے دائیں سائیڈ میں جو ہے جا رہا ہوں. یہ حرم مولا عباس میرے دائیں سائیڈ میں ہے، اور آج آپ کو مجھے لے کے جانا ہے مقام امام موسیٰ کاظم اور مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس. لوگ اور یہ سامنے جو ہے آپ کے رائٹ سائیڈ میں روضہ اقدس مولا سرکار وفاق ہے. جب آپ باب حسین اور باب صاحب الزمان سے آگے آئیں گے، یہ میری رائٹ سائیڈ میں آپ یہ دیکھیں گے باب صاحب الزمان آگے. آپ باب صاحب الزمان کو رائٹ سائیڈ میں رکھتے ہوئے جب لاسٹ پہ پہنچیں گے روضہ اقدس مولا عباس علیہ السلام، تو آخری جو دروازہ ہے، آخری جو گیٹ ہے مولا عباس علیہ السلام کے روضے کا بین الحرمین میں، یہ باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اور یہ باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیوں ہے، اور جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے لنگر مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے کیا ہے، لنگر کے ٹائم میں اسی باب سے اندر جاتے ہیں، اوپر مضیف ہے مولا کا. اور یہ باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. میں اور سید بلال اور سید انتظار مادی اور ہمارے ساتھ میں ملانگ ماتمی عزادار ابھی ہم جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقام کی طرف جو ہے زیارت کے لیے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. جب آپ باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے باہر نکلیں گے تو بالکل یہ سامنے گلی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یعنی زیادہ دور بھی نہیں جانا. میری یہ ابھی رائٹ سائیڈ میں یہ باب بغداد ہے، مین روڈ ہے، لیکن جب آپ باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نکلیں گے، یہ سامنے باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. جب بالکل آپ باہر نکلیں گے سیدھا آپ کے بالکل فرنٹ پہ گلی ہے مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے. آپ جو اسی گلی میں تھوڑا سا آگے چل کے جائیں گے، یہ کھانے والی سٹریٹ بھی مشہور ہے. لیڈیز کے واش روم آپ کے بائیں سائیڈ میں آئیں گے، اسی گلی میں یہ لیڈیز کے واش روم ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے جینٹس کے بھی ہیں، یعنی دونوں واش روم آپ کی لیفٹ سائیڈ میں آئیں گے. رائٹ سائیڈ میں یہ آپ دیکھیں گلی میں چائے اور کھانے کا سارا انتظام ہے. اور جب آپ لیڈیز اور جینٹس کے واش روم کراس کریں گے تو آپ کی رائٹ سائیڈ میں ایک ہوٹل ہے، لیفٹ سائیڈ میں ایک ہوٹل ہے، پھر آپ رائٹ سائیڈ میں آپ بیکریز اور یہ چھوٹا سا بازار، جہاں پہ ابھی کرنٹلی جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، ابھی کرنٹلی جب آپ دیکھیں گے تو جب یہ ساری شاپس ختم ہوں گی تو آپ نے بالکل رائٹ سائیڈ میں مڑ جانا ہے. یہ جدھر سید زادے جا رہے ہیں تفتیش ہے، تفتیش کراس کر کے آپ نے رائٹ سائیڈ پہ مڑ جانا ہے. جب یہ کارنر آئے گا تو مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ہم پہنچ گئے، سید زادے بھی سلام کر رہے ہیں، میں بھی سلام کر کے پھر آپ کو تھوڑا سا اس کی بریفلی سمری دیتے ہیں. یہ زیارت نامہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کو ڈیٹیل اس سے مل جائے گی. زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کے نیچے تک پورا. آپ کو اگر سمجھ نہیں آئے تو جب یہ گوگل کریں گے تو ٹرانسلیٹ میں بھی آ جائے گی. یہ مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مشہور کیوں ہے یا یہ ہے کیوں؟ جب بھی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کربلا معلیٰ میں تشریف لے کے آتے تھے تو یہاں پہ قیام کرتے تھے. یہی سے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے مولا عباس کی زیارت کے لیے جاتے تھے، جیسا کہ مستحبات میں بھی ہے کہ جب آپ کربلا معلیٰ میں زیارت کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے غازی سرکار کی زیارت کریں، اور اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت. مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ میں ایسا ایسا آپ کو ریسائٹ کرتا جاتا ہوں. ابھی اگلی ہماری منزل یہ ہے مقام امام حسین علیہ السلام. تو اب جس راستے سے ہم واپس آئے تھے اسی راستے ہم واپس جائیں گے، اور اسی راستے سے بالکل آپ رائٹ سائیڈ میں جب آپ واپس مڑیں گے
تو رائٹ سائڈ میں جو گلی جاتی ہے اسی میں ہی آپ نے پھر ہو جانا ہے. لیفٹ سائڈ میں آپ نے نہیں جانا کیونکہ لیفٹ سائڈ میں اب حرم آ جائے گا اسی گلی سے جس سے ہم آئے تھے. تو رائٹ سائڈ میں آپ کریں گے تو یہ جب گلی آگے جائے گی جب آپ نے مڑنا ہے. پھر میں بتاتا ہوں زیارت کے حوالے سے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب بھی آپ کربلا محلہ میں آئیں سنت عامہ بھی ہے اور اس کے حساب سے زیارت مولا عباس علیہ السلام پہلے کریں. اس کے بعد جب آپ زیارت مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیں تو وہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب آپ حبیب ابن مزار سرکار کو جب آپ وکیل بنا کے لے کے آئیں گے میری طرف، یعنی جب آپ انٹر ہوتے ہیں باب قبلہ سے اسپیشلی، تو جب آپ باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں حرم میں تو آپ کی رائٹ سائڈ میں حبیب ابن مزار کا روضہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی بھی دعا پوری نہیں ہو رہی ہو تو جناب حبیب ابن مزار کو وسیلہ بنا کے لے کے آئیں، وہاں سے عرضی ڈالیں اور میری قبر پہ بعد میں آئیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا جو ہے رد نہیں کرتا. تو جب بھی آپ زیارت کے لیے آتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے مولا سرکار وفا کی زیارت کریں اور اس کے بعد والی کربلا کی زیارت کو جائیں. اور والی کربلا کی زیارت اکثر ہم ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جیسے اس کی ترتیب ہے. جو نئے آنے والے زائرین ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، سالار یہاں پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر مومن دیکھ لے تو ایزی جو ہے. جب یہ ہم نے زیارت کر لی اب یہاں پہ گلی جو ہے سٹاپ ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں آگے یہاں پہ گلی اینڈ ہو رہی ہے اور ایک آپ کی رائٹ سائڈ میں رستہ جاتا ہے اور ایک آپ کی لیفٹ سائڈ میں جاتا ہے. یہ لیفٹ سائڈ جو ہے یہ آپ کو مقام شہزادہ علی اکبر اور مقام علی اصغر کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آپ نے رائٹ سائڈ میں مڑ جانا ہے. رائٹ سائڈ میں جب آپ مڑیں گے تو یہ آپ کو مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا جائے گا. یہ مقام دو نام سے مشہور ہے، مقام عمر سعد بھی اس کو کہا جاتا ہے اور مقام امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. مقام عمر سعد بن نبی وقاص جو جن کا یعنی سعد بن نبی وقاص جو ہے ان کے بیٹے تھے عمر سعد، اسی حوالے سے یہ جو ہے عمر سعد کے ساتھ جو یہاں پہ مولا والی کربلا کا جو مکالمہ ہوا تھا. اور یہ جو ہے مقام امام حسین علیہ السلام بھی ہے اور مقام عمر سعد بھی اس کو کہا جاتا ہے. دونوں نام سے اس کی پہچان ہے. آپ سیدھا اسی گلی میں آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو مقام عمر سعد اور مقام امام حسین علیہ السلام، زیادہ مشہور مقام امام حسین علیہ السلام ہے لیکن عمر سعد کے حوالے سے بھی ہے یہ اس کا، کیونکہ تاریخ میں مولا جب کربلا میں آئے تھے تو سب سے زیادہ جو مولا نے تبلیغ کی تھی وہ روایات میں یہ ملتی ہے کہ دو ہی بندے تھے جن کا انتظار مولا کو تھا اور دونوں کو سب سے زیادہ جو ہے تبلیغ مولا نے کربلا کے اندر کی. ایک اور تھے اور ایک یہ عمر سعد. اب یہ لانتی بن گیا اور دوسرے جو ہیں وہ علیہ السلام بن گئے. یہ لانتی اس لیے بنا کہ آخری حد تک اس نے عمر سعد نے مولا والی کربلا امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اور اس کی تاریخ کا آپ کو بتاتے چلیں، بالکل ہم مقام امام حسین علیہ السلام پہ پہنچ گئے ہیں. اس کی زیارت کروا کے تھوڑا سا آپ کو میں پھر اس کے بارے میں عمر سعد کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرتا ہوں. یہ دیکھیں انا وقف امام حسین علیہ السلام عمر بن سعد، یہ آپ کا سامنے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ زیارت نامہ بھی ہے اور یہ بہت لمبا جو ہے مولا نے اس لائن کو خطبہ دیا تھا. میں ذرا زیارت کالوں سے زیادہ نہیں. یہ عمر سعد کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب مولا یہاں پہ پہنچے اس کے ساتھ 2 سے 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے مولا کا. سب سے طویل خطبہ جو ہے یوم عاشور کو مولا نے اس لائن کے سامنے دیا تھا اور مالک نے اس خطبے میں یہی جملے ہیں کہ مالک نے خود فرمایا کہ عمر سعد باقی دنیا ساری بھول جائے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں تو نہیں بول سکتا کہ جب مسجد نبوی تھی تو یہ امام حسین علیہ السلام کے جو ظاہری سن ہے دنیا میں اس کے ہم ایج تھا. اور جب مولا امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے مسجد مدینہ میں، جب رسالت مآب نماز ادا کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام پشت پہ سوار ہو گئے تھے. تو مولا نے وہ بھی حوالہ دیا کہ عمر تو مان جا تو کیونکہ تو مسجد نبوی میں جب رسالت مآب نے سجدہ بڑھا دیا تھا تو میرا اس وقت کا گواہ تھا. لیکن یہ لانتی
کیونکہ اس کو امر الہ نہیں تھا، اور پھر یہ حجت تمام بھی مالکوں کی اس کے نصیب میں نہیں آئی، اور اس نے اپنی آخرت خراب کرنی تھی بے شمار لعین نے. تو اس نے کہا کہ آپ کی طرف تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو رائے اور بصرہ کی جگیریں ہیں، تو تیرے پاس اگر رائے اور بصرہ کی جگیریں ہیں تو میں ابھی یزید کو چھوڑ کے تمہاری طرف آ جاتا ہوں. اب یہ جب زیارت کر لیں گے تو آپ کو دو رستے ملیں گے. ہماری اگلی منزل مقام صاحب العصر ہے جہاں پہ مولا کی غیبت ہے، اور اس طرف ہم جا رہے ہیں. تو جب اسی گلی سے، جس گلی سے ہم آئے ہیں، اسی گلی سے آپ باہر کو نکلیں گے تو مقام امام صاحب الزمان آئے گا. میں کوشش کرتے ہیں وہاں تک آپ کو ویڈیو لے کے چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر اس سائڈ سے بھی اگر آپ کو اس مقام پہ آنا ہو تو آپ ایزی آ سکتے ہیں. چلیں سید، بسم اللہ. یہ ہماری رائٹ سائڈ میں گلی ہے، جس گلی کو ہم پکڑ کے ابھی مقام صاحب العصر کی طرف جا رہے ہیں. اور آج کا کریڈٹ سید بلال حیدر نقوی الباقری کو جاتا ہے. یہ سید بادشاہ ہیں ہمارے، یہ ہمیں اس زیارت پہ لے کے آئے ہیں. آج کا پورا اس زیارت کا ثواب اور اجر شاہ جی کے مالک رزق بخت اقبال میں اضافہ فرمائے. اور بی این سروس جو ہے ان کی خصوصی جو کاوش ہے بی این سروس کی ہے، یعنی بلال نقوی سروس کی، جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور یہ دونوں مقامات کی طرف لے کے آیا. ابھی فجر کی اذان بالکل قریب ہے، اور ہم ابھی مولا صاحب العصر کے روزے کے اوپر جو ہے وہ ہم غیبت کی جگہ میں ہم کوشش کریں گے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو ہم وہاں پہ نماز بھی پڑھیں. یہی سیدھی گلی آپ لیتے جائیں گے، پکڑتے جائیں گے تو آپ کو سب سے ایزی رہے گا. یہ میں نے مولا عباس کا حرم اس لیے چوز کیا کہ سب لوگ حرم میں تو آتے ہیں. چلو ویڈیو دیکھ کے اگر کوئی بندہ ایک بھی زیارت کے لیے آ جائے تو بہت اعلیٰ ہے. یہ بالکل آپ نے یہ گلی جو ہے مقام صاحب العصر کی طرف جاتے ہوئے یہ گلی چھوڑنی نہیں ہے، سیدھی آپ نے کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یہ جا کے مین پہ چڑھے گی. اب آگے دیکھتے ہیں، پہلے تو کنسٹرکشن ہو رہی تھی، ابھی اگر کنسٹرکشن نہیں ہوئی تو ہم سیدھا چڑھ جائیں گے روڈ پہ. کنسٹرکشن نہ ہو رہی ہوئی تو پھر ہم شاید اوپر سے گھوم کے جائیں. یہ بالکل دونوں مقامات جو ہیں اب یہ دیکھ لیں، جب سے ہم چلے ہوئے ہیں ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہم نے، رکے بھی ہیں، تھوڑی سی آپ سے ایکسپلین بھی کی ہے تھوڑی آپ کو دونوں مقامات پہ. تو ابھی ہمارے یعنی 12 منٹ لگے ہیں کمپلیٹ بین الارمین سے مقام امام موسیٰ کاظم اور مقام امام حسین علیہ السلام. اور ابھی تقریباً ہم مقام صاحب العصر پہ پہنچ چکے ہیں. مقام صاحب العصر جو ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نہر القمہ کے اوپر بالکل واقع ہے. نہر القمہ جو ہے وہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا تھا تو یہ نہر القمہ جو تھی یہی نہر فرات تھی. اور نہر فرات جو ہے، نہر فرات مطلب دریا فرات ہے، اس نے پھر رخ اپنا بدل لیا تھا جب مولا امام زین العابدین قید سے واپس آئے تھے. تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ دریا جو ہے ابوتاب سے بہہ رہا ہے، تو مولا نے دریا کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور دل ہی دل میں یہ کہا کہ ہمیں پیاسا چھوڑ کے تو ابھی بھی اسی روانی سے بہہ رہا ہے. تو وہ دریا فرات جو ہے ابھی کربلا سے، آپ جو بھی زائرین آئے ہیں آپ کو پتہ رہے گا کہ کربلا سے تقریباً 10 کلومیٹر سے اوپر اس کی منزل ہے. ابھی دریا فرات 10 کلومیٹر دور چلا گیا. ابھی ہم آلموسٹ جو ہے مقام صاحب العصر پہ پہنچ گئے ہیں. یہ سیدھا آپ نے روڈ رکھنا ہے، آپ کی لیفٹ سائڈ میں یہ بڑا ہوٹل ہے فندق ایلیا. یہ بہت پاپولر ہے کیونکہ یہ بڑا ہوٹل ہے، اس حوالے سے یہ زیادہ فیمس ہے اور کافی پاکستانی پروگرامز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. شب عاشور کو بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ. 1-2 بار تو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے ذاکرین نے یہیں پہ خطاب کیا. یہ کیونکہ چوک ہوتا ہے، اس میں بھی مجمع بیٹھ جاتا ہے اور پھر اندر ہوٹل میں بھی. تو یہ جو فندق اہلیہ ہے، ہوٹل اہلیہ جو ہے، یہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں آئے گا جب آپ حرم کی طرف سے آ رہے ہیں. اگر آپ مقام صاحب العصر کی طرف سے آئیں گے
تو پھر آپ کے یہ رائٹ سائڈ میں آئے گا. آپ یہ سامنے دیکھیں ابھی یہ سبز گنبد جو ہے یہ مقام صاحب العصر کا ہے. یہاں پہ مولا امام زمانہ کی غیبت صغرا ہوئی تھی. غیبت کبریٰ جو ہے وہ جو ہے اپنا وہاں پہ ہے، کیا نام ہے، سامرا میں. یہاں سے غیبت جو ہے صغرا تھی. اور ابھی ہمارے سامنے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جو سامنے سیدھا وے ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ابھی ہمیں یہاں سے تھوڑا سا ٹرن لے کے باہر کو جانا پڑے گا. یہ فندق نعیم الوارث ہے. اس میں بھی ہم ایک بار سنگت پوری کے ساتھ رکے تھے 15 شعبان کو. اب یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ادروائز یہ سامنے سیدھا رستہ کھلتا ہے. ابھی ہم اس تفتیش سے مقام صاحب العصر کی طرف جا رہے ہیں. آپ ساتھ ساتھ میں دعا کرتے رہیں کہ جو بی این سروس ہے ٹھٹا قادر شاہ کی مالک عراق میں مقیم ہے بابا سید بلال حیدر نقوی الباکری فرام ٹھٹا قادر شاہ لاہور سائڈ سے. یہ انہی کی کاوش ہے کہ ہمیں آج وہ یہ زیارتیں کروا رہے ہیں اور ہم شاہ جی کے ساتھ چلے ہوئے ہیں. ابھی یہ دیکھیں کہ اتنا وقت نہیں لگتا لیکن عبادت بہت بڑی ہے. ابھی ہم 16 منٹ میں یہ ساری زیارتیں کر کے ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ. لیکن بدقسمتی سے یہ رستہ بھی آگے سے بند ہے اور یہ بھی ہم کوئی دوسرا رستہ لے کے مقام صاحب العصر کی طرف چلتے ہیں. ابھی ہماری یہاں کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی ہم مقام صاحب العصر پہ جا کے آپ کو پھر جو صحیح رستہ ہے، جب آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی آئے تو جو یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی جو سامنے رستہ دکھایا تھا یہ بالکل ختم ہو گیا ہو اور آپ ایزی جو ہے وہ وے لے کے زیارت ہے یہ دونوں مقامات کی زیارت جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. پہلے سے یہ زیادہ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ مقام علی اصغر اور مقام علی اکبر، تو بعد میں جب ہم چلے تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ واپسی پہ مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر پہ جائیں گے. تو شاہ جی مان گئے ہماری اور ہم پھر اب یہ سامنے رستہ نہیں بلال شاہ جی نہیں. ابھی ہم یہ جو رستہ بند تھا کنسٹرکشن کا ادھر سے ہی ہم باہر نکل رہے ہیں اور یہی آپ لوگ بھی رستہ اپنائیں اور ایزی آپ جو ہے مقام صاحب العصر پہ پہنچ جائیں گے. الحمدللہ ہم نے یہ پل سیرات کراس کر لی ہے. یہ دیکھیں یہ ہم مقام صاحب العصر پہ پہنچ گئے. یہ آپ یہ دیکھیں جو مقام صاحب العصر پہ آپ پہنچیں گے تو یہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو مختلف مقامات پہ حرم کی طرف سے گاڑیاں ہوتی ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، سامرا، قاسمین، بلد، میران، سلامچا، ہلا، کوفہ، حرم مولا امام علی علیہ السلام. اور یہ سب سائڈز میں یہی گاڑیاں جاتی ہیں. ان کی ٹکٹس شام کو لینی پڑتی ہیں اور مارننگ میں یہ مسافروں کو لے کے چلی جاتی ہیں سامرا، قاسمین. ابھی ہم پہنچ گئے، اذان کا وقت ہونے والا ہے. ابھی ہم نہر فرات جو ہے جو نہر القمہ ہے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. یہ نہر القمہ ہے، یہ نہر القمہ ہے آپ کے سامنے. ابھی ہمیں بول رہے ہیں خادم کہ ممنوع ہے اندر جانا، فیملی کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، اس لیے ہم یہیں پہ ختم کر کے آگے چل. یہ نہر القمہ ہے. ادھر سے انٹری جو ہے وہ فیملیز کے لیے ہے، فیملی کے بغیر نہیں جا سکتے. اب ہم دوسری سائڈ سے ٹرائی کرتے ہیں اگر ہم پہنچ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں جانے دیتے ہیں یا نہیں. یہ القمہ ہے، یہ نہر القمہ ہے اور یہ وہی مقام ہے سامنے جہاں سے مولا سرکار وفا نے جو ہے پانی بھرا تھا. یہ روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ پورا روڈ بنایا جا رہا ہے نئے سرے سے. اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر رہے ہیں. تھلے نہیں جانا. ابھی ہم یہ یہاں کی زیارت ختم کر کے ابھی آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اگلی 2 زیارتوں کے لیے. یا علیہ السلام.